لال کو قتل کیا تھا، عدالت جا کے درخواست دی تھی کہ سیدھا خنجر مارا تھا۔ چٹا ان پڑھ تے نا سی علم دین، چٹا ان پڑھ تے نا کی ہے واہ غازی علم دین۔ کسی نے بتایا ایک بابا رو رہا ہے مسجد میں، اس نے کہا کیا ہوا؟ تو بابا جی کہتے ہیں بوڑھا ہو گیا ہوں، ہندو راجپال جوگی نے نبی پاک کی گستاخی کیا، کاش میں جوان ہوتا تو ظالم کی گردن کاٹ دیتا۔ تو گھر گیا ہے، پیسے لیے اماں سے، اماں کہتی ہے تو خرچہ کرتا ہی نہیں، نہ تیرا سگریٹ نہ پانی، کیا ہو گیا؟ کہا اماں پت چاہیے، خنجر لیا، اس کو خنجر کو چھپایا اور راجپال جوگی کو قتل کیا، خود جا کے تھانے گرفتاری دے دی، پہلے لاہور کی جیل میں رکھا۔ غازی صاحب جیل میں تھے اور ظالموں یہ کہنے والوں کہ یہ سیکولر ملک ہے، سیکولر شخص نے بنایا ہے، محمد علی جناح خود جیل میں گئے، لکھا ہے کہ محمد علی جناح کو اقبال نے مجبور کیا، گئے خود جیل میں گئے، اور غازی اتنا ساتا تھا، پوٹھا چھاپتا، نہ قرآن شریف ناظرہ پڑھا، نہ کوئی اور بات پڑھنی آتی۔ قائد اعظم نے اردو میں بات کی تو غازی کہنے لگا جناح صاحب مجھے اردو نہیں آتی، کوشش کر کے پنجابی بولو۔ محمد علی جناح کہنے لگے اگر تو ایک باری کہہ چڑے نا کام میں نہیں کیتا، تو بس اینا کہہ دے میں کیتا تے تینوں میں میں تے ملکاں دے مقدمے لڑنا تے جت جانا، تو ایک باری کہہ دے کہ میں کام بولے میں کام نہیں کیتا تے تینوں پھائے دنیا دی طاقت لا سکدی۔ تے کہندے نے قائد اعظم دا ہاتھ پڑھ کے نا سجا اپنا بھی ہاتھ، تے کہنے لگے السلام علیکم، تسی جاؤ چنگی صلاح دے نہ آئے، ایک کی تے کام کیتا ہے او تو بھی مکر جاؤ، ایک کی تے کام کیتا ہے او تو بھی مکر جاؤ، جاؤ اپنا کام کرو، تو اڈی لیول کا ہی نا۔ امیر ملت پیر جماعت علی محدث علی پوری چلے، تاجدار گولڑا حضرت شیخ وقت پیر سید میر علی شاہ صاحب گئے ملنے، حضرت خواجہ شمس العارفین سیال بھی گئے جیل میں ملنے، تو غازی صاحب نے ہاتھ چومے کہا او سید زادو میں ان پڑھ بھی میں غریب بھی، تم میرے پاس ملنے آ گئے ہو؟ اچھا بڑی بندہ نوازی کی آئے ہو تو کوئی بات ہی سناؤ۔ تو پیر جماعت علی شاہ صاحب بڑے پکے حافظ تھے، کہنے لگے تو قید میں، حضرت یوسف بھی قید میں تھے، تجھے سورت یوسف نے سنائے؟ حضرت یوسف نے بھی قید کاٹی ہے تو یہ سورت یوسف نے سنائے؟ غازی صاحب کہنے لگے سناؤ، تو پیر صاحب نے پڑھنی شروع کی تو رونا بھی شروع کر دیا، پڑھنی شروع کی تو رونے لگے، تو جب روئے ہج کی ودی تو کچھ زیر زبر لفظ آگے پیچھے ہو گیا، ان پڑھ غازی جس نے پڑھا ہی کچھ نہیں، پیر صاحب سے کہنے لگا حضور غلطی لگ گئی ہے، ذرا صحیح کر کے پڑھی، اس کی غلطی لگ گئی ہے ذرا صحیح کر کے پڑھے، تلاوت روک دی، صدق اللہ کہنے لگے اور تو پڑھا ہی نہیں، تو نے نظر والے تھے نا تینوں، پڑھا ہی نہیں، سچی بات کر، کھول کے بات کر، کیا ہے؟ تو غازی علم دین کہنے لگا تسی بزرگ ہو، تسی نہ ہوندے تو میں کدی نہ دسدا، تساں سارے پھٹی تے بہ کے حافظ گل پڑھے ہیں، تے ایتھے جدوں راتی نیرا پیندا جے مدینے والا چن آپ ہی آ جاندا ہے۔ میرے عزیزو غازی صاحب کہنے لگے میں نے تو رسول اللہ سے پڑھا ہے نا، میں نے تو بددعا والے نبی سے بددعا سورت پڑھی ہے، میں نے یاسین والے نبی سے سورت یاسین پڑھی ہے، میں نے تو سارا کچھ پڑھا ہے نا۔ غازی علم دین کو پھانسی لگائی تھی انگریز نے، شکوہ کوئی نہیں تھا۔ غازی عبدالقیوم کو پھانسی لگائی تھی انگریز نے، شکوہ کوئی نہیں تھا۔ عامر چیمہ کو شہید کر دیا تھا انہوں نے، ڈنمارک والوں نے، ہمیں شکوہ کوئی نہیں تھا، پر ہمارا درد بڑھتا جا رہا ہے۔ اس شخص کو اپنوں نے مار ڈالا ہے، اپنے نے مار ڈالا ہے، تیر کھا کے جو دیکھا کمی گاہ کی طرف تو اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی، اپنوں نے مار ڈالا، اپنوں نے ظلم کیا ہے۔ غازی علم دین کا جنازہ اٹھا تو لوگ کہتے ہم نے دیکھا کہ 90 سال کے بوڑھے پیر بھی ننگے پیر چل رہے ہیں اور منتیں کر رہے ہیں، ذرا ہمیں موقع دے دو، اس کی جنازے کو کندھا تو دے دے، ذرا موقع دے دو، جنازے کو کندھا تو دے دے۔ کہتے جنازہ پڑھ کے تو علامہ اقبال نے دڑکی لگا دی، دوڑنا شروع کر، اقبال دوڑتے 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 جنازہ پڑھتے ہی قبر میں پہنچے غازی علم دین کی، تو لوگوں نے کہا اقبال بوڑھا آدمی ہے، گر جا، کہنے لگا چپ کرو، باقی سعادتیں سب کو مل گئی ہیں، اس کو دفن میں نے کرنا ہے، اس کی قبر میں پہلے اتروں گا۔ اقبال نے رکھا نا جب ہاتھ پہ، تو اقبال کی چیخ نکلی اور رو کے کہنے لگا علم دین، اور تو نمبر لے گیا تو میں شعر ہی لکھتا رہ گیا، تو نمبر لے گیا تو میں شعر ہی لکھتا رہ۔ میرے عزیزو یہ ناموس رسالت کے پہرے دار، اور یاد رکھو بندے اگر یہ ڈیوٹی نہیں کریں گے تو نہ کرے، رب خود پہرے دار ہے اپنے نبی کی عزت، اللہ خود محافظ ہے اپنے نبی کی۔ یہاں لوگوں کی مصلحتیں ہیں، لوگ سوچ سمجھ کے چلتے، سوچ سمجھ کے بولتے ہیں، رہنا تو یہاں کئی صدیاں ہیں، مرنا جو نہیں، اس لیے ذرا پھینک پھینک کی قدم رکھتے ہیں اور سوچ سمجھ کے چلا کرو دنیا کے لیے۔ محبوب سے محبت کرنی ہو تو سوچا نہ کرو، پیار کیا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جناب عائشہ کے ساتھ میرا نکاح اللہ نے آسمانوں پہ کیا ہے،
اس نے حدیث پڑھ لی تو سویرے اٹھی اس نے بھی ایک فتویٰ دیا. ایک بی بی تھی, نام تھا محمدی بیگم. کہنے لگا میرا بھی اس کے ساتھ آسمانوں پہ نکاح ہو گیا. پھر ساری زندگی محمدی بیگم کی منتیں ہی کرتا رہا. اس نے کہا میں نے نہیں کرنا تیرے بے ایمان کے ساتھ نکاح. اب ایک نیا بہانہ میں سنتا ہوں, نیا بہانہ. کہتے جی پاکستان کی اسمبلی نے انہیں کافر کہا ہے. اسمبلی وزیر اعظم صاحب شیخ الحدیث ہیں آپ کے. اسمبلی میں جو لوگ بیٹھتے ہیں شیخ, ان کا کیا کفر اسلام سے, کیا وہ کسی کو کہیں گے بیچارے. سورۃ اخلاص تو ہمارے وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ نہیں سنا سکتے. یہ حال ہے. بہت بڑے بڑے بیرسٹر کہلانے والوں کو سورۃ اخلاص نہیں آتی, انہوں نے کسی کو کافر مسلمان کیا کہنا ہے. اسمبلی کا مسئلہ نہیں ہے. امت مسلمہ کے علماء محدثین محققین کا متفقہ فیصلہ ہے کہ مرزائی کل بھی کافر تھے, آج بھی قیامت تک کافر, اور بدترین کافر ہے, ہلکے پھلکے کافر بھی نہیں, سپرلیٹر ڈگری ہے, زبردست قسم کے کافر ہے, چھوٹے موٹے بھی نہیں, آخری درجے کے بدترین مشرک ہیں. ہم لوگوں کی اپنی موج ہے جمہوری, اور نہیں جی نہیں نرمی کرنی چاہیے, نہیں جی نہیں نرمی کرنی. ایک پارٹی والا دوسرے پہ سختی کر رہا ہے. مذہب کے معاملے میں سارے اصول اخلاق کے قائل, سب اخلاق کے قائل. نرمی کرو ٹھیک ہے, سب کو کہو چلو ٹھیک ہے گلی برابر کی ہے, ووٹ برابر کے لے لو. وہاں کہتے ہیں نہ دیے تو لڑائی بھی ہوگی, ناراضگی بھی ہوگی, جھگڑا بھی ہوگا, یہ بھی ہوگا. دنیا داری کے معاملے میں سختی, اور دین کے معاملے میں ایسا نہ کرو. وہ بدترین مشرکین ہیں, انہوں نے ایسے ایسے ظلم کیے. وہ تو کہتے ہیں جو ہمارے پیچھے نماز, مرزا تو یہ کہتا تھا جو مجھے نہیں نہ مانتے وہ سارے شیطان کے پیروکار ہیں. تو سب کو شیطان کہہ رہا ہے, تو نرمی کر رہا ہے. اور پھر اس کے مرزیوں کی مصیبت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں, ہم اسلام کو بھی مانتے ہیں, ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں, بس آخری نبی نہیں مانتے, ایک نیا نبی مانتے ہیں. اور پھر رنگ بڑا عجیب دیا, کہتے ہیں ذلی نبی ہے پروزی. نوکھا فلسفہ سنے آپ حیران ہو جائیں گے. ذلی نبی کہتے ہیں میں مستقل نبی نہیں, میں نبی پاک کا سایہ بن کے آیا ہوں. یہ اس نے دعویٰ کیا ہے. کہتے ہیں میں مستقل نبی نہیں, میں حضور کا. اور بیوقوف جس خدا نے اپنے رسول کا سایہ بنایا ہی نہیں کہ کسی کے قدم نہ آ جائے. اور تیرے جیسے شخص کو سایہ بنانا تھا جس کی ایک آنکھ بھی کوئی نہیں, کانا ہے بیچارہ. مرزا کانا تھا, ایک آنکھ اس کی سلامت. اللہ کے نبیوں میں کوئی نقص ہوتا. ہمارے ہاں ایک دفعہ گفتگو ہو رہی تھی تو ایک مولانا کہنے لگے مرزا جھوٹا نبی ہے. استادوں نے روک دیا, کہنے لگے یہ لفظ بھی نہیں کہنا, جو نبی ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا, اور جو جھوٹا ہوتا ہے وہ نبی, یہ لفظ بھی نہیں کہنے, اس کو جھوٹا نبی نہیں کہنا. کہا حضور پھر کیا کہے؟ کہنے لگے چلو کانا شانا کہہ لیا کرو, اتنی گنجائش ہے, یہ تو لو 2-4 جملے ہیں, جیسا بیچارہ ہے تھا ویسا چلو کہہ لو, کانا شانا کہہ لیا کرو, اس کی اجازت ہے. لیکن یہ لفظ کہنے کی اجازت منظم سازش کی شخص نے, منظم. اور یہ رکی نہیں, ہماری یونیورسٹیوں کے اندر بہت سارے لیکچرار بھرتی کیے جاتے ہیں جو قادیانی ہے, مرزائی ہے. اور آپ حیران ہو گئے یہ بات سن کے کہ یورپ کا ویزا سب سے آسانی سے اس بندے کو ملتا ہے جو کہتا ہے جی میں مرزائی ہو گیا ہوں, مجھے پاکستان میں خطرہ ہے, فٹافٹ بلا لیتے ہیں. تمہاری ان کے ساتھ کیا رشتہ داری ہے جو تمہیں فٹافٹ بلاتے ہیں؟ بتاؤ کیا تعلق ہے جو تمہیں سپورٹ کرتے ہیں؟ مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا. پہلے وہ کہنے لگا جی میں محدث ہوں, میں حدیثوں کی تشریح کرتا ہوں. پھر کہنے لگا میں مجدد ہوں, دین کی تجدید کروں گا. پھر آہستہ آہستہ کہنے لگا جی میں امام مہدی بن کے آیا ہوں. لوگ کٹھے ہونے لگے نا, ہمارے لوگ تو دعا کرانے پہ قائل ہو جاتے ہیں. ویسے بھی جو نئی مداری لگائے اس کے بندے جلدی قائل ہو جاتے. علامہ اقبال نے پنجابی کا, میں خود پنجابی ہوں لیکن اقبال نے پنجابی کا مزاج بیان کیا ہے. پنجابی کا مزاج, اقبال کہتے ہیں پنجابی کا مزاج ہے کہ تحقیق کا پھندہ کوئی سیاد لگا دے, یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد. کہتے کوئی مداری دکھائے صحیح, اس کا کام ہے فٹافٹ پہنچ جانا. یہ مداریوں کا زمانہ ہے, جو اچھی مداری لگا لے, شور شار اچھا کرے, اس کے گرد لوگ جو کہے میں نے پھونک ماری تو بندہ چل پڑا, پھونک ماری تو گر گیا, پھر میں نے ایسے کیا تو ایسے ہو گیا. کوئی مداری دکھائے صحیح, مداری کا دور ہے. اس نے بھی مداری لگا لی, میں دعا کرتا ہوں تو فلانا صحیح ہو گیا, میں یہ کرتا ہوں تو کبھی محدث ہو گیا, کبھی وہ مجدد ہو گیا. پھر کہنے لگا میں امام مہدی. پھر اس نے تھوڑی ترقی کر لی تو کہنے لگا میں مسیح موعود ہوں, وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ پیدا ہونا تھا تو لہذا میں آ گیا ہوں, معاذ اللہ. پھر آہستہ آہستہ جب اس نے سمجھا نا کہ اب بندے تھوڑے پکے ہو گئے ہیں جو میرے ساتھ ہیں, پھر کہنے لگا نہیں میں ذلی نبی ہوں, بروزی, میں سایہ بن کے آیا ہوں. مرزا غلام محمد قادیانی پشت پناہی اس کو انگریز کی حاصل تھی. کسی شخص کی جب حکومتیں سپورٹ کرتی ہے پر اس کا آگے بڑھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. اس کی انگریز نے مکمل پشت پناہی. اپنے بچوں کو سمجھایا جو بات عرض کر رہا ہوں,
ہمارے اپنے شہروں میں جو معروف سکول ہے ان کے اندر ایسے ٹیچر بھرتی ہونے لگے ہیں جو قادیانی اور مرزئی ہیں، جو گندے نظریات کے حامل لوگ، جو طرح طرح کی، آپ کو نہیں پتا، ہمیں تو شوق ہی بڑا ہے نا، بچہ ایف ایس سی کرے صحیح، جائے جدھر مرضی، پی ایس سی کرے بس وہ، اور بڑی جلدی لوگ مائل اور قائل ہوتے ہیں۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی اب تو سائنس بھی ماننے لگی ہے اسلام کی ساری باتوں کو، تو میں کیا مانے چاہے نہ مانے، سائنس کے ماننے سے کوئی فرق پڑتا نہیں، مانتی سائنس تو نہ مانے۔